یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیل اللہ لعلکم تفلحون۔ اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کی جناب میں اس کا قرب تلاش کرو۔ اس لفظ نے بھی کافی لوگوں کو پریشان کیا ہے۔ وسیلے کا لفظ اردو میں آتا ہے تو ذریعے کے معنی میں آتا ہے، وسیلہ ذریعہ، کسی تک پہنچنے کا ذریعہ، سفارش کے لیے کسی کو وسیلہ بنا لیا، کسی کو ذریعہ بنا لیا۔ عربی میں وسیلہ کے یہ معنی نہیں ہے، عربی میں وسیلے کے معنی قرب ہے صرف۔ بدقسمتی سے بعض تو الفاظ ایسے ہیں کہ جو عربی میں ان کا مفہوم بالکل کچھ اور ہے، اردو میں کچھ اور ہے۔ بعض ایسے ہیں کہ کچھ تھوڑا تھوڑا فرق ہے، جیسے ذلیل کا لفظ ہے، عربی میں اس کے معنی ہے صرف کمزور، اردو میں اس کے معنی ہے کمینے کے۔ زمین و آسمان کا فرق آ گیا۔ جیسے کہ ہم پڑھ آئے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اے مسلمانوں یاد کرو اللہ نے تمہاری مدد کی تھی بدر میں جبکہ تم بہت کمزور تھے۔ اب اگر وہاں ذلیل کا ترجمہ اردو والا کر دیا جائے تو پھر ہمارے ایمان کے لالے پڑ جائیں گے۔ اسی طریقے سے عربی میں جہل کے معنی جو ہے وہ جذباتی ہونا ہے، ان پڑھ ہونا نہیں۔ پڑھے لکھے جاہل ہو سکتے ہیں، جذباتی ہیں، اکھڑ مزاج کے لوگ ہیں، وہ غیر عالم کو جاہل نہیں کہتے، لیکن اردو میں جاہل کہتے ہیں جو ان پڑھ ہو۔ اسی طریقے سے یہ لفظ وسیلہ ہے، اس کا جو اصل مفہوم ہے قرب۔ اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو نمبر 1، لیکن تقوی جو ہے وہ ذرا ایک نیگیٹو بات ہے، بچنا اللہ سے، اللہ کے غضب سے، اللہ کی ناراضگی سے، برائی سے بچنا، گناہ سے بچنا، نافرمانی سے بچنا، اللہ کے احکام کو توڑنے سے بچنا، یہ ایک منفی کانسیپٹ ہے۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، نہیں، آگے بڑھو، اس کا قرب تلاش کرو، تقرب، اس سے نزدیک ہو جاؤ، قریب سے قریب ہو جاؤ۔ لیکن اس تقرب کا ذریعہ کیا ہوگا؟ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اس سے بات بالکل کھل گئی۔ تقوی اور تقرب اللہ کے لیے جہاد۔ تقوی شرط لازم ہے، پہلے تو یہ کہ جو حرام چیزیں ان سے آپ بچیں، جن چیزوں سے روک دیا گیا ہے ان سے رک جائیں، اور اللہ کی نافرمانی جو ہے اس سے باز آ جائیں۔ اب اس کے بعد اس کی طرف آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کی راہ میں جہاد کی۔ قرآن پاک لوگوں کو نظر آ گیا وسیلہ، سورت مائدہ بھی آیا کہ اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈو، اور دوسری جگہ سورہ بنی اسرائیل بھی یہاں وسیلہ اپنا پنجابی اردو کا باڑ دیتا کہ وسیلہ کی کوئی بندہ لبو، کسی افسر نو ملنا کوئی تو پھر کوئی بندہ تلاش کرو جڑا جا کے وہ متھے لائیے تو وہ ذریعے نہ ملاقات کری۔ یہ اسی اپنی بولی وسیلہ نے یہاں قرآن پاک کی وہ وسیلہ باڑ کہ وسیلہ ڈھونڈو، کوئی بندہ سفارشی لبے کرو، کسی ولی کا دامن پکڑو۔ بالکل قرآن پاک نہ ظلم ہے۔ عربی زبان وسیلے کا معنی کوئی نہیں کہ کسی بندے کا سہارا لو۔ وسیلہ عربی زبان قرب نو کیا کرنا، بندے کا کوئی دخل نہیں، کسی دے نزدیک ہون دی کوشش کرنی کہ نیکیاں کر کے اس محبت کر کے وہ نیڑے ہون کا چارہ کرنا، یہ عربی زبان وسیلہ کیا ہے۔ یہ بندے کسی کا دخل نہیں۔ اس تو جب اسی نے عربی زبان کے اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈو، وہ معنی کی ہے کہ نیک عمل کر کے تے گناہ چھڈ کے رب دے قریب ہون دی کوشش کہ وسیلے کو ذریعے کے معنی میں لینا جو ہے وہ کس قدر غلط چیز ثابت ہوگی، جبکہ اذان کے بعد کی جو دعا ہے جو سب کے نزدیک متفق علیہ ہے، کسی کا اختلاف نہیں، نہ دیوبندی کا، نہ بریلوی کا، نہ اہل حدیث کا، کسی کا۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة۔ اے اللہ جو رب ہے، یہ جو دعا ندا آئی ہے اذان کی اس کا رب، اور جو نماز قائم ہونے والی ہے اس کا رب، محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ عطا فرما۔ اب وسیلے کو عام معنی میں لیجئے، کیا حضور کو بھی کسی ذریعے کی ضرورت تھی؟ کیا حضور کو بھی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کسی کو وسیلہ پکڑنے کی احتیاج تھی؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہاں وسیلے سے مراد کیا ہے؟ خاص طور پر ایک تو قرب، اور یہ کہ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خاص مقام ہے جنت میں، جیسے مقام محمودہ بھی اسی دعا میں آتا ہے، وَبَعْثُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ، سورہ بنی اسرائیل میں ہے، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اسی طرح ایک مقام وسیلہ ہے جو عرش خداوندی سے قریب ترین ہے۔ آت محمد الوسیلۃ، اے اللہ وہ وسیلہ والا مقام، وہ قرب کا انتہائی مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر۔ یہ سب سے اہم دلیل ہو جائے گی کہ اس وسیلے کے معنی ذریعہ نہیں ہے۔ اگر ذریعہ لیا جائے تو اس دعا کا کیا کریں گے؟
چاہے محمد کو بھی ہے اللہ تو کوئی ذریعہ عطا کرتے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ ایک مقام ہے قرب کا، انتہائی قرب کا، جس کا نام الوسیلہ ہے۔ جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کے حضور رسائی حاصل کرنے کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں کہ کون اس سے قریب تر ہو جائے، اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار اور اس کے عذاب سے خائف ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرے رب کا عذاب ہے ہی ڈرنے کے لائق، اس کے عذاب سے خائف ہیں۔ یہ الفاظ خود گواہی دے رہے ہیں کہ مشرکین کے جن معبودوں اور فریاد رسوں کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے ان سے مراد پتھر کے بت نہیں ہیں، بلکہ یا تو فرشتے ہیں یا گزرے ہوئے زمانے کے برگزیدہ انسان۔ مطلب صاف صاف یہ ہے کہ انبیاء ہوں یا اولیاء یا فرشتے، کسی کی بھی یہ طاقت نہیں ہے کہ تمہاری دعائیں سنیں اور تمہاری مدد کو پہنچے۔ تم حاجت روائی کے لیے ان کو وسیلہ بنا رہے ہو، اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ خود اللہ کی اور رحمت کے امیدوار اور اس کے عذاب سے خائف ہیں، اور اس کا زیادہ سے زیادہ تقرب حاصل کرنے کے وسائل ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو اے نبی، جب میرے بندے، ایسے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں، ان کو بتا دیجئے میں قریب ہوں، دور نہیں ہوں۔ یہ حقوق انسانی کا میرے نزدیک دنیا میں سب سے بڑا میگنا کارٹا ہے۔ اللہ اور بندے کے درمیان کوئی فصل نہیں ہے، فصل اگر ہے تو تمہاری اپنی خباثت ہے۔ اگر تمہاری نیت میں فساد ہے، حرام خوری تو کرنی ہی کرنی ہے، تو اب کس منہ سے اللہ سے دعا کرو گے؟ پھر جاؤ گے کسی پیر کے پاس، آپ دعا کر دیجئے۔ یہ نذرانہ حاضر ہے، یہ طریقہ کیا ہے؟ انسان کا نفس حائل ہے اور کوئی نہیں، ورنہ ہم تو مائل بے کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں۔ راہ دکھنا ہے کسی رہنوی منزل ہی نہیں، کوئی پوپ نہیں، کوئی پنڈت نہیں، کوئی پادری نہیں، کوئی پیر نہیں، کوئی نہیں۔ جب چاہو اللہ سے ہم کلام ہو جاؤ، اس سے بڑا حق کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے؟ پیرانے کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو، میرا ہر بندہ جب چاہے جہاں چاہے مجھ سے ہم کلام ہو جائے۔ ہاں شرط ہے اس کی، وہ شرط آگے آ رہی ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں تو ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں، اور سنتا نہیں جواب دیتا ہوں، اور صرف جواب نہیں دیتا، قبول کرتا ہوں۔ اجابت میں یہ تینوں چیزیں موجود ہیں۔ اور اذا دعان، جہاں مجھے پکارے جب پکارے، دیر اینڈ دین میں موجود ہوں۔ لیکن شرط کیا ہے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، انہیں بھی تو میرا کہنا ماننا چاہیے۔ یہ یک طرفہ بات نہیں ہوگی۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد رکھو گے تو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ یہ دو طرفہ معاملہ ہے۔ تم شکر کرو گے میں تمہاری قدردانی کروں گا، تم میری طرف چل کر آؤ گے میں بھاگ کر آؤں گا، تم بارش برآؤ گے میں ہاتھ بڑھاؤں گا، لیکن تم رخ موڑ لو گے ہم بھی رخ موڑ لیں گے۔ ہماری تو غرض نہیں ہے، غرض ہے تو تمہاری۔ تم رجوع کرو گے ہم بھی رجوع کر لیں گے، تم توبہ کرو گے ہم اپنی نظر کرم پھر تمہاری طرف متوجہ کر دیں گے۔ لیکن ہر چیز ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تمہاری دوستیاں ہو، پینگے بڑھا رہے ہو اللہ کے دشمنوں کے ساتھ، ساز باز ہو اللہ کے دشمنوں کے ساتھ، اور کھڑے ہو جاؤ قنوت نازلہ میں اللہ سے مدد مانگنے کے لیے، تم سے بڑا بے وقوف کون ہوگا؟ پہلے اللہ کی طرف رخ تو کرو، اللہ سے اپنا معاملہ درست کرو۔ ہاں اس میں کوئی یہ شرط نہیں ہے کہ پہلے ولی کامل اس وقت توبہ کرو خلوص نیت سے اور سارے پردے ہٹ جائیں گے، لیکن خلوص نیت کے ساتھ توبہ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔